امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی دامت برکاتہم، جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی صدارت میں رواں دواں ہے۔ ہمیں اس بات کی بڑی مسرت ہے کہ ہم سب کے مخدوم، مربی محترم اور ملت اسلامیہ ہندیہ کے عظیم قائد و رہنما حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی دامت برکاتہم اپنے گوناگوں مشاغل اور غیر معمولی مصروفیات کے باوجود بہت دیر سے اس کانفرنس میں تشریف فرما ہیں اور ہم سب حضرت کی زیارت سے اور حضرت کے دیدار سے مشرف ہو رہے ہیں۔ حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی ہی کی قیادت میں اصلاح معاشرہ کا یہ کارواں آگے بڑھ رہا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو آگے بڑھانے میں اور اسے پروان چڑھانے میں حضرت والا دامت برکاتہم کا سب سے بڑا حصہ ہے، اور حضرت والا دامت برکاتہم نے بڑے پرمشقت اسفار اس اصلاح معاشرہ کمیٹی کے کاموں کے لیے فرمائے ہیں اور اپنے خون جگر سے اصلاحی کاموں کو سینچا ہے۔ آج جو تھوڑی بہت خدمت انجام پا رہی ہے وہ بھی حضرت والا دامت برکاتہم ہی کا فیضان نظر ہے، انہی کی نگرانی، سرپرستی اور دعاؤں کی برکت ہے۔ ہم سب اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت والا دامت برکاتہم کے علم میں، عمر میں، صحت میں برکت نصیب فرمائے کہ اس وقت وہ شب تاریک میں قندیل رہبانی ہیں اور پوری ملت اسلامیہ ہندیہ کے لیے عظیم سرمایہ ہیں۔ اب ہم بصد ادب و احترام حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی دامت برکاتہم، جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، امیر شریعت بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا اپنے گراں قدر خیالات سے، نصیحتوں سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں اور حضرت والا ہی دعا پر آج کی اس کانفرنس کا اختتام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ملت اسلامیہ کو ایک متحدہ پلیٹ فارم دیا ہے جو پرسنل لا سے متعلق معاملات پورے طور پر سینہ سفر رہتا ہے، اور اس کی یہ کوشش رہتی ہے کہ ملت اسلامیہ آواز جا رہی ہے؟ جی حضرت آ رہی آواز۔ ہے جی حضرت آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے آواز۔ السلام علیکم۔ بالکل حضرت صاف آپ تک آواز آ رہی ہے نا؟ حضرت بالکل صاف آ رہی ہے، حضرت فرماتے رہیں، سب کو آواز آ رہی ہے۔ دوبارہ سے جوائن ہو جائیں، حضرت باہر نکل گئے۔ بھارت کے مسلمانوں کو ایک متفقہ متحدہ عنایت فرمایا ہے، اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے مختلف قسم کے کام چل رہے ہیں۔ آپ میں سے اکثر لوگ
ان کاموں کو جانتے ہیں، ان خدمات کو جانتے ہیں جو مسلم پرسنل لا بورڈ اپنی صلاحیت اور اپنی سکت کے مطابق انجام دے رہا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ایک شعبہ اصلاح معاشرہ اور یہ شعبہ بھی کام کرتا رہتا ہے، اور ماشاءاللہ موجودہ دور میں جبکہ کرونا کا حملہ دوبارہ بہت بڑھ گیا ہے، جناب مولانا محمد عمرین محفوظ صاحب رحمانی نے اس سلسلے کو شروع کیا ہے اور بڑی تعداد میں لوگوں کو جمع کر رہے ہیں اور نئے طریقے پر دین کی تبلیغ، معاشرے کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو، ان کی مشقتوں کو، ان کے ساتھیوں کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اس کے ایجابی اثرات دور دور تک سامنے لائے، آمین۔ بات کام کی بہت ہو چکی ہے اور میرا خیال یہ ہے، میں دیر سے سن رہا تھا، میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے محترم علماء کرام نے مختصر اور مفصل انداز پر سماجی خرابیوں اور ان کے حل کی راہ بتائی ہے، اور وہ راہ بہت کامیاب ہے۔ اگر دل میں دین کا درد ہے، اگر دل میں اسلام کی عظمت ہے، اگر دل میں قرآن پاک کا جلوہ بکھرا رہتا ہے تو یقین مانیے یہ ساری کوششیں از دل خیزد بر دل ریزد ہوں گی اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ مجھے کوئی تفصیلی بات نہیں عرض کرنی ہے، بعض علماء کی تقریروں سے میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ یا تو دینی معاملات میں ان کا ذہن صاف نہیں ہے، یا پھر دینی معاملات کے اندر وہ خاص طریقے پر نوجوان علماء کو غلط راستے پر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی شک نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اولم ولو بشاتن، بہت صاف بات ہے، چاہے ایک بکری ہو، ایک خصی ہو، ولیمہ کیا کرو، بہت اچھی بات ہے اور کرنا چاہیے۔ اب اس روایت کی بنیاد پر آج کل جو مشرق سے مغرب تک اور خاص طریقے پر اتر بھارت میں جو صورتحال شادیوں میں پیدا ہو رہی ہے وہ بہت تکلیف دہ ہے۔ کہا تو جاتا ہے اور بڑی مضبوطی سے کہا جاتا ہے، اور بعض لوگوں کا تقریری آہنگ اتنا زوردار ہوتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ اب ساری جو کچھ بھی ہمارے جیسے گنہگار آدمی نے پڑھا لکھا ہے وہ صاف ہو جائے اور دین کی ایک نئی تعبیر سامنے آ جائے۔ اور بہت لہلہا کے پڑھتے ہیں ہمارے بعض علماء
اور بڑی درسگاہوں کے مدرسین کرام کیا ہے حضرت نے فاطمہ کو دیا تھا جہیز میں، تکیے کو کیوں بلند نہ ہو سرفرازیاں، حضرت نے فاطمہ کو دیا تھا جہیز میں۔ اب حضرت فاطمہ کا جہیز، وہ پیسہ کہاں سے آیا، حضرت علی کی زرہ کی کیا حالت ہوئی، اور کتنا جہیز جمع کیا گیا، علماء کرام اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیکن آج جو صورتحال ہے، جہیز کے نام پر جو لڑکے کا باپ اور خود لڑکا اور لڑکے کی ماں، لڑکی کی ماں اور لڑکی کے باپ کو گردن دبا دبا کے چیزیں نکالتا ہے اور پکڑتا ہے، اور کوشش یہ کرتا ہے کہ اس شادی کے موقع پر ساری چیزیں گھر میں آ جائیں۔ یہ بالکل عام سی بات ہے، اور اس کا کوئی تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے نہیں ہے۔ یہ بالکل واضح بات ہے۔ آج کل جو جہیز کے نام پر ہو رہا ہے، وہ یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بالکل خلاف ہو رہا ہے، اور مجھے کوئی شبہ نہیں کہ میں یہ کہوں یہ آج کل جو وصولی ہو رہی ہے جہیز کی، اور گردن دبا کر کے پیسے نکالے جا رہے ہیں، سامان نکالے جا رہے ہیں، اس کا کوئی تخیل، کوئی ثبوت اسلام میں نہیں ہے، ہمارے آقا کی ہدایتوں میں نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ جہیز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دیا تھا، انہیں چاہیے کہ وہ ان تفصیلات کو جان لیں، کتابوں میں پڑھ لیں، تب ایسی کمزور باتیں کہیں۔ یہ تو ایک مرحلہ ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کی ہمت افزائی فرمائی، اولم ولو بشاتن فرمایا، اور یہ بات سارے مسلمانوں کے سر پر، مسلمانوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن میرے بھائی ذرا اس کا تصور کیجئے کہ آج کل جو ولیمے کی رسم ادا ہو رہی ہے، اور میں سمجھ کے بول رہا ہوں رسم، یہ سنت نہیں ہے، یہ رسم ہے جس کی کوئی دینی بنیاد نہیں ہے۔ پوزیشن یہ ہے کہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں ولیمے کی رسم ادا ہوتی ہے، اور ایک پلیٹ کھانے پر 2200 روپے، 2400 روپے، 3500 روپے، 4000 روپے۔ بھلا بتائیے اس کا کیا تعلق ہے اولم ولو بشاتن؟ یہ جو بات عام طور پر کچھ حضرات کہا کرتے ہیں، علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سمجھائیں، اور جن مجلسوں میں یہ بات کہی جا رہی ہے، ان مجلسوں کے اندر پوری ہمت کے ساتھ شریعت کی تفصیلات علماء بیان فرمائیں۔ یہ بہت ہی ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ دو باتیں جو خاص طریقے پر میرے ذہن میں آئیں، آپ کی خدمت میں نے پیش کی۔ ایک تو غلط استدلال اولم ولو بشاتن سے، اور دوسرا جہیز کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا۔
بے شک دیا تھا، اور وہ جہیز کوئی بھی آج دیتا ہے تو میں اس کے قدم چومنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن جو جہیز آج کل دیا جاتا ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ 20-20 لاکھ، 30-30 لاکھ، 50-50 لاکھ روپے جہیز پر خرچ کیے جاتے ہیں، اور اس معاملے میں لوگ اس قدر ضرورت سے زیادہ حساس ہو گئے ہیں۔ بات پرانی ہے اور بہت دنوں کی بات ہے، تقریباً 30-35 سال پرانی۔ ہمارے سے ایک تعلق رکھنے والے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ فلاں اے ڈی ایم صاحب کے صاحبزادے فلاں نام ہے، یہ کرتے ہیں، ایسے ایسے ہیں، ان کی شادی ہمارے بیٹی سے آپ طے کرا دیجیے۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو بات کہی چپنے والی، وہ یہ بات تھی کہ فلاں صاحب ان کو روپیہ دے رہے ہیں، مگر وہ رقم بلیک کی ہے اور میں چیک کاٹ کر کے دوں گا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی، کوئلے کی دلالی میں منہ ہاتھ سب کالا ہوتا ہے، میں اس معاملے میں کیوں پڑوں گا؟ وہ صاحب حرام خوری کے لیے پورے طور پہ تیار، اور آپ حرام کھلانے کے لیے پورے طور حضرت دامت برکاتہم کسی تکنیکی دقت کی وجہ سے 1-2 منٹ کے لیے باہر ہوئے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد حضرت واپس آ رہے ہیں، آپ حضرات یہیں بنے رہیں۔ وہ ایک وکیل صاحب تھے اور ماشاء اللہ پوری زندگی میرے سخت مخالف رہے۔ مجھے اس کی فکر کبھی نہیں ہوتی، کوئی دعا دیتا ہے تو سبحان اللہ، کوئی گالی دیتا ہے تو الحمدللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب لوگ برا بھلا کہتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے میرے کہ راستہ میرا صحیح ہے۔ اور اس لیے میرے بھائی، ابھی جو علماء کرام نے باتیں فرمائی ہیں وہ بڑی قیمتی ہیں، دل پہ اثر کرنے والی ہیں۔ 2 باتیں جو میں نے آپ سے کہی ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور مقاصد شریعت کا غلط استعمال ہم لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا اور کیوں کہا۔ ہم لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں، اور لچھے دار بعض حضرات، میں سب کی بات نہیں کہتا اس لیے کہ سبوں کا ذہن صاف ہے، لیکن ماشاءاللہ ایک شیخ التفسیر صاحب نے یہ تشریح فرمائی۔ اب بھلا بتائیے یہ کون سی بات ہو گئی؟ وہ یہ حدیث کی انتہائی غلط تشریح ہے۔ ان چیزوں سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے، ہماری نگاہ میں علمی باتیں رہنی چاہیے، اور اسے آسان زبان میں عوام تک پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالی مولانا محمد عمرین محفوظ صاحب اور ان کے ساتھیوں کی خدمت کو قبول فرمائے، اس سے لوگوں کو نفع پہنچائے، اور اللہ تعالی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو توفیق دے کہ وہ اس قسم کے معاملات میں، چاہے حالات جو بھی ہوں، مشکل ہوں یا آسان، مسلم پرسنل لا بورڈ ان کاموں کو آگے بڑھاتا رہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔